نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مکہ معظمہ میں اسماعیل علیہ السلام کا قیام۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو ابھی آپ دودھ پیتے بچے ہی تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ ان کو اور ان کی والدہ محترمہ کو میرے گھر کے قریب ایسی جگہ جہاں کوئی کھیتی نہیں ہے، کوئی پانی نہیں ہے، وہاں چھوڑ کر آؤ۔ ملک شام سے مکہ معظمہ جہاں اس وقت آباد ہے تقریباً 1 مہینے کی مسافت تھی، اور بالکل جنگل، لق و دق، بیاں باں، یہاں کچھ بھی نہ تھا۔ سوکھے پہاڑ چاروں جانب نظر آتے تھے، پانی کا بھی نام و نشان نہ تھا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام واقعی خلیل اللہ تھے۔ دراصل اس کام کے لیے بڑا دل گردہ چاہیے۔ ذرا سوچئے کہ اتنی عمر کے بعد تو بیٹا ملا، پھر اہلیہ محترمہ اور بیٹے کو جنگل میں چھوڑنے کا حکم ہو رہا ہے۔ لیکن خلیل اللہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم ہے، جو حکم ہو تعمیل کی جائے گی۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان دونوں کو لے کر یہاں آئے۔ کچھ توشہ اور پانی ساتھ تھا، اور دونوں کو وہاں بٹھا کر جہاں زمزم کا کنواں ہے واپس جانے لگے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ ہمیں یہاں جنگل میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ کوئی جواب نہیں۔ پھر فرمایا کیا بات ہے، کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اللہ کا حکم یہی ہے۔ تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا پھر تو کوئی بات نہیں، اللہ ہر جگہ کارساز ہے، ہمیں ضائع نہیں فرمائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کر دی، لیکن جب وہاں سے کچھ دور ہٹے تو اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی اور فرمایا کہ میں اپنے بچوں کو یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لیکن ان کی روزی روٹی کا انتظام آپ کے ذمہ ہیں، اور ان کی ہدایت کا بھی آپ انتظام فرمائیے، اور میری نسلوں کی ہدایت کا بھی آپ انتظام فرمائیے۔ اس کا ذکر قرآن کریم میں سورہ ابراہیم میں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ان کو چھوڑ کر چلے آئے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو توشہ وغیرہ تھا وہ سب ختم ہو گیا۔ بچہ کو بھوک لگے، وہ روئے، لیکن جب حاجرہ علیہ السلام کے لیے ہی کچھ نہیں تو بچہ کو کہاں سے دیں؟ آپ بہت پریشان تھیں۔ سامنے 2 پہاڑیاں تھیں، صفا مروہ۔ کبھی اس پہاڑی پر چل کر جائے، پانی دور تک نظر نہ آئے، پھر بچہ روئے، پھر لوٹ کر آئیں، اس پہاڑی پر جائیں۔ اسی طرح آپ نے 7 مرتبہ چکر لگائے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کے یہ چکر ایسے پسند آئے کہ حج عمرہ کے ارکان اور مناسک میں صفا مروہ کی سعی کو شامل کر دیا گیا۔ 7ویں مرتبہ کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اور جہاں بچہ لیٹا ہوا تھا اس کی ایڑیوں کے پاس بحکم خداوندی زمزم کا چشمہ جاری فرما دیا۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا نے یہ دیکھ کر فوراً وہاں مینڈ بنائی اور چلو میں لے کر پانی مشکیزے میں بھرنا شروع کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا زمزم کو اپنے حال پر چھوڑ دیتی تو یہ ایک عظیم جاری چشمہ بن جاتا، اور یہ زمزم کا پانی بھی ایسا کہ جس کے اندر مائیت بھی ہے اور غذائیت بھی ہے۔ دنیا کا کوئی پانی ایسا نہیں جس میں یہ شان پائی جائے کہ جس سے بھوک بھی مٹتی ہے اور مائیت اور پانی کی بدن کو جو ضرورت ہے وہ بھی پوری ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روئے زمین پر سب سے بہترین پانی آب زمزم ہے۔ یہ کھانے کے لیے خوراک بھی ہے اور بیماری سے شفا بھی ہے۔ ملک یمن کا ایک خانہ بدوشوں کا قبیلہ تھا جس کو بنو جرہم کہا جاتا ہے۔ وہ لوگ وہاں سے گزر رہے تھے، اچانک دیکھا کہ کچھ پرندے اڑ رہے ہیں، اور عموماً پرندے پانی کے قریب اڑتے ہیں۔ ان کو اندازہ ہوا کہ یہاں کہیں پانی ضرور ہے۔
کچھ لوگوں کو بھیجا دیکھ کر آئے پانی کہاں ہے، تو دیکھا یہاں ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہے۔ ان سے اجازت لی کہ ہم لوگ یہاں آنا چاہتے ہیں، آپ کی اجازت ہے؟ فرمایا اجازت تو ہے، لیکن پانی پر تمہارا کچھ حق نہیں رہے گا، پانی ہمارا ہے۔ چنانچہ وہ قافلے وہیں آ کر بس گئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔